اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان قصوریہ، اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں شاہزیب خان قصوریہ۔ قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ 18 لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تمنے دیکھ کر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک قیامت کی نشانی جو کہ دریائے فرات کے بارے میں ہے، تو یہ کیسی نشانی ہے، کس طرح کی نشانی ہے، پوری ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے، اس کے بارے میں مولانا صاحب کو سنیں گے اور ایسی ان کی ویڈیو پر ریئیکشن دیں گے۔ تو زیادہ دیر آپ لوگوں کو نہیں کروائیں گے۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے ہماری وہی ایک گزارش ہے کہ میری اس چینل شاہزیب خان قصوریہ کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کریں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے، اور آج ایک بار پھر ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب حیرت ناک قیامت سے پہلے ہونے والی نشانی ہم لے کر آئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بات ہوگی دریائے فرات کی۔ دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے، اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے، کیا معلومات ہیں، بہت کچھ بتائیں گے، اور پھر دریائے فرات کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ مگر اس سے پہلے دریائے فرات ہی کے کنارے تاریخ کا ایک ایسا واقعہ، انصاف کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی کہ آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے کے زمانے کے قاضی کتنے امانت دار اور انصاف کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے کس حد تک جاتے تھے۔ اللہ کرے کہ آج بھی انصاف کا ایسا دورہ ہو جائے۔ آپ کو تاریخ کے اوراق کی ایک سنہری کہانی کی طرف لیے چلتے ہیں۔ معاملہ یہ تھا کہ فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا، جس کے مالک چند بھائی اور ان کی ایک بہن تھی۔ بہن نے اپنا حصہ علیحدہ کر کے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کروا دی، اور ایک فارسی شخص کو اس کی نگہبانی کے لیے مقرر بھی کر دیا۔ اب اس شہر کے امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے اس کے بھائیوں سے ان کا حصہ سارا باغ خرید لیا، اور اس عورت کو بھی اپنا حصہ بیچنے کو کہا، اور بڑی رقم کی اسے آفر بھی دی۔ عورت نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا، تو امیر نے 500 آدمی بھیج کر اس کی دیوار کو گرا دیا اور پورے باغ کو تباہ کر دیا۔ اب جناب، ایسا آج ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی زمین خریدنا چاہتے ہیں یا قبضہ ہی کر لیتے ہیں، مگر وہ عورت اس زمانے کے بڑے ہی کمال کے جج حضرت سیدنا شریک رحمت اللہ تعالی کے پاس آئی اور ساری کہانی سنا دی، اور انہوں نے کہا کہ مجھ مظلومہ کو میرا حق دلوایا جائے۔ اس مظلومہ کی انہوں نے فریاد سنی، اور اس لیٹر کو سیل لگا کر حکم نامہ اس عورت کے سپرد کیا، اور کہا کہ تم امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ حکم نامہ اسے دے کر کہو کہ جج صاحب کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ۔ عورت وہاں سے نکلی، اور دربان کو اس نے جج صاحب کا پیغام سنایا کہ جا کر امیر صاحب کو بتا دیں۔ تو موسیٰ بن عیسیٰ نے جب حکم نامہ دیکھا تو ایک آفیسر سے جا کر کہا کہ جاؤ اور جج شریک کے پاس جا کر کہو کہ ایک عورت نے مجھ پر ناحق دعویٰ کیا، اور تم اس کے دعوے پر مجھے عدالت میں طلب کر کے اس کی مدد کر رہے ہو۔ آفیسر کو مجبوراً جانا ہی پڑا، مگر آفیسر کو معلوم تھا کہ اسلام کا یہ انصاف پسند جج ایک مجرم کا پیغام لانے پر مجھے ضرور قید میں ڈال دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے امیر صاحب غلط کر رہے ہیں اور عورت مظلوم ہے۔ بہرحال جاتے ہوئے اس آفیسر نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ میرے لیے جیل میں بستر وغیرہ کا انتظام کر دو، کیونکہ آج میں نے جیل جانا ہے، جج صاحب نے مجھے چھوڑنا نہیں۔ بہرحال ایسا ہی ہوا کہ جب وہ آفیسر جج صاحب کے پاس اپنے امیر کا، اپنے آقا کا پیغام لے کر پہنچا، تو جج صاحب نے حکم دیا کہ اسے گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دو۔ جب وہ امیر موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے آفیسر کی گرفتاری کی خبر پہنچی، تو اس نے اپنے دربان کو جج کی طرف بھیجا کہ آپ نے ہمارے قاصد کو گرفتار کر لیا، اس نے تو صرف پیغام پہنچایا تھا، اس کا کیا قصور ہے؟ اب جو یہ جج، اس امیر کا خاص دربان وہاں پر پہنچا، تو جج نے اس پیغام لانے والے کو بھی اسی کے ساتھی کے ساتھ جیل بھیج دیا۔ اب موسیٰ بن عیسیٰ کو اپنے دربان خاص کی جب گرفتاری کی اطلاع پہنچ گئی، تو اس نے عصر کی نماز کے بعد کوفہ کے با اثر اور نمایاں لوگوں کو پیغام دیا کہ جاؤ اور جج صاحب سے کہو کہ ان کو میرا سلام بھی کہنا، اور انہیں کہنا کہ آپ نے میری بے عزتی کی ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں۔ کوفہ کے با اثر لوگوں نے یہ پیغام لیا، اور جیسے ہی جج صاحب کے پاس گئے تو وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ تمہیں ایک ایسے شخص کی طرفداری کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جو حق پر نہیں ہے۔ پھر با آواز بلند فرمایا کہ کیا یہاں قبیلے کے جوان موجود ہیں؟ تو کچھ نوجوان بھی آگے آ گئے۔ اب جج صاحب نے فرمان جاری کیا کہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور ان سب کو جیل پہنچا دو۔ خدا کی قسم، آج کی رات یہ لوگ جیل میں گزاریں گے، تاکہ آئندہ یہ کسی ظالم کی طرفداری کرتے ہوئے اس کا پیغام نہ لائیں۔ شہر کے بڑے لوگوں کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔
नाज़रीन ये कैसी दास्तान है। अब अमीर मूसा बिन ईसा को जो उनकी गिरफ्तारी की जब इतला मिली तो रात के वक्त वो खुद जेल आया, दरवाजा खुलवाया और सारे कैदियों को उसने आजाद करवा दिया। सुबह जब इंसाफ पसंद जुर्रतमंद काजी साहब को मालूम हुआ कि ऑर्डर के खिलाफ अमीर ने आकर सबको रिहा कर दिया है, तो काजी साहब ने रजिस्टर मंगवाया और उस पर सील लगाई और तमाम रिकॉर्ड को घर भिजवा कर खादिम को सवारी लाने का हुक्म दिया और कहा कि अब हम कूफा में नहीं रहेंगे। खुदा की कसम, हमने अमीरुल मोमिनीन से ये ओहदा डिमांड करके नहीं लिया था, बल्कि हमें तो मजबूर किया गया था कि हमारी हिफाजत और सरपरस्ती की जिम्मेदारी ली गई थी। अब कूफा में इंसाफ कायम करना मुश्किल हो गया है, लिहाजा मुझे ये ओहदा नहीं चाहिए। ये कहकर आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह कूफा के उस पुल की तरफ चल दिए जो बगदाद जाता था। जब मूसा बिन ईसा को ये मालूम हुआ कि काजी साहब जा रहे हैं तो वो फौरन दौड़ा हुआ आया और कहा कि हुजूर आप ऐसा ना करें, कूफा छोड़कर आप बगदाद न जाएं। मगर काजी साहब भी काजी साहब थे। काजी साहब कहते मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा कि जिन जिन को आपने आजाद किया है उनको फिर जेल में डाला जाए। आखिरकार मूसा बिन ईसा जो अमीर था उसको काजी साहब की ये बात माननी पड़ी और सबको जेल वापस डाला गया। उसके बाद हुआ ये कि काजी साहब ने उस खातून को बुलाया और वहां अब मूसा बिन ईसा और सामने वो खातून है और उसके बाद वहां वो बाकायदा फैसला किया गया और वहां पर काजी साहब ने कज़ा कायम की और अमीर मूसा बिन ईसा को ज़माने ने मंजर देखा कि उस पूरे जो शहर के अमीर थे मजलूम औरत के बराबर खड़ा किया और औरत से फरमाया कि जिस पर तुमने दावा किया वो तुम्हारे सामने मौजूद है। अमीर मूसा बिन ईसा ने कहा, ए इंसाफ पसंद काजी, अब मैं खुद हाजिर हो गया हूं, तो मेरी वजह से कैद किए जाने वालों को तो आजाद कर दें। फरमाया हाँ, अब उन्हें आजाद किया जा सकता है। ये कहकर उन्होंने बाकी लोगों की रिहाई का परवाना जारी कर दिया। अब फरमाया कि ए मूसा बिन ईसा, इस औरत ने तुम पर जो दावा किया उस बारे में तुम क्या कहते हो? अब वो अमीर कहता है हाँ ये सच कहती है। फरमाया वो तमाम चीजें जो उससे ली गई थी वापस की जाएं और जो दीवार गिराई गई उसे फौरन तामीर करवाया जाए। तो अमीर कहता है कि ठीक है, मैं फौरन ये काम करवा देता हूँ, क्या इसके अलावा भी कोई दावा है? काजी साहब ने उस औरत से पूछा कि तुम्हारा कोई और दावा है? उसने कहा हाँ, मेरे सर्वेंट का, मेरे जो काम करने वाला था उसका घर भी गिराया गया है, उसका सामान भी टूट फूट गया है। अमीर ने कहा कि मैं इसका नुकसान भी पूरा कर देता हूँ, इसका भी इजाला कर देता हूँ। काजी साहब ने फिर पूछा कि अब कोई दावा, कोई क्लेम बाकी है? औरत ने कहा अब मेरा कोई दावा बाकी नहीं है, अल्लाह पाक आपको अच्छी जजा अता फरमाए। फिर वो औरत दुआएं देती हुई चली गई। नाजरीन, ये थे उस जमाने के काजी, ये था इंसाफ का अंदाज। अमीर और गरीब सबके लिए एक अंदाज हुआ करता था। अल्लाह करे कि आज भी ऐसा दौर आ जाए और अगर ऐसे लोग हमें सुन रहे हैं जो इंसाफ करने के मौके पर होते हैं, जो इस सीट पर मौजूद होते हैं, अल्लाह पाक उन्हें भी सही मानों में इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए ताकि मजलूम का हक उसे मिल जाए। जी व्यूवर्स, आपने ये वाकया सुना। वापस आते हैं नहरे फुरात की तरफ। नहरे फुरात ये वो तारीखी नहर है कि जिसको आखिरी नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज की रात देखा और हदीस मुबारका में है कि मेराज की रात प्यारे आका अलैहिस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा ले जाया गया, जो कि बेरी का एक दरख्त है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके फल मकामे हिज्र के मटकों की तरह और उसके पत्ते हाथी के कानों जैसे थे। वहां 4 नहरें थीं, 2 जाहिर और 2 पोशीदा। मैंने जिब्राइल से पूछा कि ये नहरें कैसी हैं, तो उन्होंने कहा कि जो 2 पोशीदा हैं वो जन्नत की नहरें हैं और जो 2 नहरें जाहिर हैं वो नील और फुरात हैं। सुभान अल्लाह, दरियाए नील और दरियाए फुरात जो है ये गोया सिदरतुल मुंतहा से जारी होते हैं। रिवायतों में है कि दुनिया में मौजूद दरियाओं में सबसे अफजल दरिया सैहून, जैहून, दजला, फुरात और मिस्र का दरियाए नील है। और उसी दरियाए फुरात के बारे में अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर दरियाए फुरात के किनारे एक बकरी का बच्चा भी मर जाए तो मुझे इस बात का खौफ है कि कहीं मुझसे इस बारे में बरोज़े क़यामत सवाल ना किया जाए। सुभान अल्लाह, ऐसे भी हुक्मरान हुआ करते थे कि एक बकरी के बच्चे की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर लेते हैं। अल्लाह करे कि आज के दौर के हुक्मरान भी अपनी रियाया का ख्याल रखें। बहरहाल उस दरियाए फुरात के किनारे मैदान करबला में नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया गया था। इस दरिया का तस्करा कई अहादीस में आया है। इसके अलावा आपने बहुत से वाकयात में इसका नाम सुन रखा होगा। फुरात का नाम कदीम फारसी के लफ्ज अफरातो से निकला है और चंद माहिरीन का कहना है कि फुरात का लफ्ज कुर्द जबान से निकला। डियर व्यूवर्स, अब हम इस तरफ आते हैं कि इस दरियाए फुरात का इस सिलसिले यानी कयामत की निशानियों से क्या ताल्लुक है।
تو اس کا تعلق قیامت قائم ہونے سے کچھ اس طرح ہے کہ حدیث پاک میں قیامت قائم ہونے سے پہلے کی ایک نشانی بتائی گئی ہے جس کا تعلق دریائے فرات سے ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت میں دریائے فرات کا پانی خود بخود خشک ہو جائے گا اور اس کی زمین پھٹ جائے گی، جس سے سونے، چاندی اور دیگر خزانوں کی کانیں نظر آنے لگیں گی۔ دریائے فرات میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ ہو جائیں گے جن سے زمین میں دفن ہونے والے خزانے زمین کے اوپر آ جائیں گے، اور پھر جب دریائے فرات پھٹے گا تو سونا ظاہر ہوگا اور لوگ یہ خبر سن کر سونا حاصل کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے، اور 3 ٹولیاں یعنی 3 گروپس بن جائیں گے، اور ان تینوں میں اس شدت کی لڑائی ہوگی کہ جب وہ لڑائی کریں گے تو اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ کیسی خطرناک لڑائی ہوگی، کتنے لوگ اس میں مارے جائیں گے، اس بارے میں حدیث مبارک سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے، یعنی فرات کا پانی خشک ہو جائے گا اور اس کی تہ میں سونا چاندی کا خزانہ ظاہر ہو جائے گا، اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے۔ یعنی سیدھے الفاظ میں کہا جائے تو وہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور ہلاکت کا سبب ہوگا۔ ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ شاید یہ سارا مجھے مل جائے، چلو قسمت آزمائی کروں اور لوگوں سے لڑوں بھروں۔ اس لڑائی کے نتیجے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر 100 میں سے 99 آدمی، جی ہاں 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے۔ ہر شخص یہی کہے گا کہ شاید میں ہی وہ ہوں جو نجات پا جائے۔ اس لڑائی جھگڑے سے بچنے کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ قریب ہے کہ فرات سونے کے خزانے سے کھل جائے تو جو وہاں حاضر ہو وہ اس میں سے کچھ نہ لے، یعنی اس سونے چاندی سے دور بھاگے، وہاں ٹھہرے بھی نہیں، کیونکہ اس پر بڑی لڑائی اور عام قتل و غارت گری ہوگی۔ نیز اس خزانے کے لینے سے عذاب الہی نازل ہوگا، بلائیں آئیں گی، یہ مال، یہ سونا، یہ چاندی خزانہ قارونی کی طرح منحوس ہوگا اور اس سے نفع لینا درست نہ ہوگا۔ ایک عجیب فتنے کا دور ہوگا ناظرین، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ دنیا ختم نہ ہوگی حتیٰ کہ ایک آدمی قبر پر گزرے گا تو وہ وہاں لوٹے گا اور کہے گا کہ ہائے کاش اس قبر والے کی جگہ میں ہوتا۔ یعنی اس وقت دنیا میں فتنے اور آفتیں، بلائیں اس قدر ہوں گی کہ لوگ زندگی پر موت کو ترجیح دیں گے اور قبر کو دیکھ کر تمنا کریں گے کہ اس قبر میں ہم دفن ہو چکے ہوتے ہیں۔ یعنی لوگ اس قدر ان لڑائیوں اور فتنوں سے پریشان ہوں گے کہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا۔ یعنی دریائے فرات یہ کوئی عام دریا نہیں ہے ناظرین، بلکہ دریائے فرات جنتی دریا ہے اور قرب قیامت میں سے دنیا سے اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا ہے، جیحون، سیحون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل۔ 5 ندیاں ایک ہی چشمے سے جاری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھ دیا ہے اور پہاڑوں سے نہروں کو زمین پر جاری فرما دیا ہے، جس سے لوگ طرح طرح کے فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا لے جائیں گے۔ نمبر 1 قرآن مجید، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ مذکورہ بالا جو 5 دریا ہیں یہ زمین سے اٹھا لیے جائیں گے، اور پھر دین و دنیا کی برکتیں روئے زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ پیارے ویورز، ان ساری تفصیلات کو سننے کے بعد ایک بات جو واضح ہوتی ہے کہ یہ نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے بلکہ قیامت کے قرب میں ظاہر ہوگی، اور یہ وقت بہت فتنوں کا ہوگا۔ ہم بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ان فتنوں سے ہمیں بچائے، دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور جب موت کا وقت آ جائے تو رب کریم ہمیں ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ ہاں تو دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زبردست معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی، جس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہو گیا ہوگا۔ ایک ایسی قیامت کی نشانی جس کے بارے میں بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے، جن کے بارے میں آج ہمیں معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ بہت زبردست مولانا صاحب نے بیان ارشاد فرمایا۔ تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ لوگ سے ملاقات کریں گے، ملیں گے۔
اور ایک نئی قیامت کی نشانیاں لے کر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے والسلام.